انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، طالبان کی پاکستان چیک پوسٹوں پر شدید فائرنگ، پاکستان آرمی کا منہ توڑ جواب، طالبان کو عبرت کا نشان بنا دیا، 8 طالبان ہلاک جبکہ 16 کے قریب زخمی ہو گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان اور افغان طالبان ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ پاکستان کا افغانستان کو منہ توڑ اور کرارا جواب، افغانستان کو عبرت کا نشان بنا دیا، نمک حراموں کو جوتیاں مار دیں، ایسی جگہ ہٹ کیا کہ نمک حراموں کی چیخیں نکل گئیں۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو افغان طالبان جب سے حکومت میں آئے ہیں اس وقت سے پاکستان پر حملے کرتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کے سرحدی گارڈز کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں دونوں جانب اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ سیکیورٹی حکام اور سرحد کے اطراف بسنے والوں کے مطابق جھڑپیں افغان صدر ضلع خوست اور اس سے ملکہ پاکستانی ضلع کرم کے علاقے میں ہوئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق جھڑپوں کی وجہ بننے والے تنازع کا آغاز اس وقت ہوا جب طالبان فورسز نے اپنی جانب ایک سیکیورٹی چوکی تعمیر کرنے کی کوشش کی، جسے روکنے کے لیے پاکستانی اہلکاروں نے فائرنگ شروع کر دی۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ایک مشترکہ معاہدے کے مطابق فریقین میں سے کوئی بھی 2600 کلومیٹر طویل بارڈر کے ساتھ یک طرفہ طور پر کوئی چوکی تعمیر نہیں کر سکتا۔ متعدد ذرائع نے بتایا ہے کہ سرحدی جھڑپوں میں ایک افسر سمیت کم از کم 5 پاکستانی زخمی ہیں، جبکہ 4 سے زائد افغان گارڈ زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان اور افغانستان حکام نے جھڑپوں سے متعلق کوئی فوری بیان جاری نہیں کیا، جبکہ چوکی کی تعمیر سے پیدا ہونے تنازع پر جھڑپوں کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ یہ جھڑپیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب پاکستان کی جانب سے مسلسل یہ الزامات سامنے آ رہے ہیں کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان افغان سرزمین کو اس کے خلاف استعمال کر رہی ہے اور سرحد پار کارروائیوں میں اسے افغانستان کی طالبان قیادت کی سہولت کاری بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ کابل میں 2021 سے بااقتدار طالبان کا اصرار ہے کہ کسی کو بھی افغانستان سرزمین ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تاہم اقوام متحدہ کی مختلف رپورٹس طالبان کے ان دعووں کی نفی کرتی ہے کہ پاکستان کے ان تحفظات کی تائید کرتی ہے کہ ٹی ٹی پی کی بڑھتی ہوئی سرحد پار کارروائیوں میں اس سے افغانستان کی ڈیفیکٹو حکومت کی سہولت کاری حاصل ہے، جسے دنیا میں تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ منافقت کا انجام اللہ نے قرآن میں کفر سے بدتر قرار دیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے منافقت کی سزا مل رہی ہے۔ 9/11 کے بعد ہمارے راستے 2 تھے، ایک طرف ہم ملا عمر کی طرح رسک لے کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے بلکہ اقوام متحدہ کو نہ کرتے، اور دوسرا راستہ اس عالمی اتحاد میں شمولیت کا تھا۔ اب اس کے بعد امریکہ یا قرضائی حکومت پاکستان کی مفادات کا خیال نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے ہم نے ادھر جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ طالبان اپنی بے شرمی کی حدود سے باہر جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستان کی فوج مزید تعینات کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج ہر طرف سے طاقت کا استعمال کر کے اس نمک حراموں کو چپ کرائے گی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چمن بارڈر پر دونوں ممالک آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ چمن بارڈر پر افغان اہلکاروں کی فائرنگ سے 3 سے 5 افراد کی شہادت ہوئی ہے۔ پاک افغان سرحد پر قائم چمن گیٹ میں افغانستان کے گارڈ کی بلا اشتعال فائرنگ سے 3 سے زیادہ پاکستانی شہری جاں بحق اور 1 زخمی ہو چکا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں پاک افغان سرحد پر چمن بارڈر کراسنگ کے باب دوستی پر افغان اہلکار نے پاکستان سے افغانستان جانے والے افراد پر بلا اشتعال اندھا دھند فائرنگ کی تھی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ واقعہ 0 لائن پر واقع بیرونی گیٹ پر پیش آیا۔ ISPR نے مزید بتایا ہے کہ فائرنگ کے نتیجے میں 12 سال لڑکے سمیت 2 بے گناہ شہید ہوئے۔
واقعے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ فائرنگ کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا اور شہری نقصان سے بچنے کے لیے مسافروں کی موجودگی میں فائرنگ کے تبادلے سے گریز کیا۔ ISPR نے مزید بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے وہاں پر سے تابڑ توڑ کارروائیاں کر کے افغانستان کے طالبانوں کو منہ توڑ اور عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا ہے کہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ اور لاپرواہی کے عمل کی وجوہات جاننے اور ذمہ دار کو پکڑنے کے حوالے سے پاکستان افغان حکام سے رابطہ کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عبوری افغان حکومت سے توقع ہے کہ وہ اپنے اہلکاروں پر کنٹرول کا مظاہرہ کرے اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے بچنے اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کے لیے نظم و ضبط کا خیال رکھے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان مثبت اور تعمیری دو طرفہ تعلقات کے ذریعے امن، خوشحالی، ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے بدستور پرعزم ہے، تاہم اس طرح کے ناخوشگوار واقعات پر خلوص ارادوں اور مقاصد کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ سال 15 نومبر کو بھی چمن میں افغان حدود سے فائرنگ کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور 17 کے قریب زخمی ہو گئے تھے اور اس واقعے کی اس وقت حکومت نے شدید تنقید کو مذمت کی تھی۔ پاک افغان سرحد کے مطابق جاری رہنے والی فائرنگ سے سرحد کئی دنوں تک بند رہی تھی اور تاجروں کو بھاری نقصان برداشت کرنا پڑا تھا۔ اس طرح کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا ضلع خیبر میں تورخم کے مقام پر پاکستان اور افغانستان کی سرحدی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں فرنٹیئر کور کے اہلکاروں سمیت کم از کم 2 افراد زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مصروف ترین تجارتی گزرگاہ بند کر دی گئی تھی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم گزرگاہ تورخم سرحد 9 دن کی بندش کے بعد کھول دی گئی۔ فائرنگ کے واقعہ افغان حکومت کی جانب سے مرکزی سرحدی گزرگاہ قریب ممنوعہ علاقے میں اپنی طرف چیک پوائنٹ کی تعمیر شروع کی جانے کے بعد پیش آیا تھا۔ حالیہ برسوں کے دوران بارڈر کئی بار بند کیا گیا، جس میں فروری کی بندش بھی شامل ہے، جس میں سامان سے لدے ہزاروں ٹرک کئی روز تک بارڈر کے اطراف پھنسے رہے تھے۔ دونوں ممالک شدید معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ افغانستان امریکہ کی حمایتی ہے، امریکہ کی خاتمے کے بعد امداد میں کمی کا شکار رہے ہیں، جبکہ پاکستان ہوش ربا مہنگائی سمیت معاشی مسائل سے نبرد آزما ہے۔ چمن سرحد پر یہ واقعہ پاکستان کی جانب سے افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو 30 اکتوبر کو بعد بے دخل کرنے کے بعد اعلان کا پیش آیا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چمن سرحد پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے فوری طور پر بیان جاری کیا گیا ہے کہ پاک افغان سرحد چمن بارڈر پڑوسی پر افغانستان کی حدود سے فائرنگ کی گئی، جس سے 2 پاکستانی شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات کی صورت قابل قبول نہیں۔ بلا اشتعال فائرنگ اور پاکستانی فورسز نے کمال تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ شہریوں کی موجودگی کے باعث ہمارے جوانوں نے جوابی فائرنگ سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ افغان حکومت اس واقعے کی سنجیدگی سے لے گی اور کارروائی عمل میں لائے گی، کیونکہ اس سے واقعات دو طرفہ تعلقات پر منفی اثرات بھی مرتب کر سکتے ہیں۔